اس کے اصل ماں باپ جو ہیں، میں وہ شکیلہ بہن کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا امیر بھائی سے، میں نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ لے کے جا رہے ہیں، اور میں نے جو یہ اتنے سال بیبی سٹنگ کی ہے، یہ شادی ہو جائے حساب کر کے پیسے لوں گا ہم دینے کے لیے ہمیں منظور ہے۔ میں نے بیبی سٹنگ کی ہے، لیکن اصل ماں باپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس نے باقی ماندہ زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے۔ اگر یہ ہم سے پیار کرتی ہے اور واقعی یہ تسلیم کرتی ہے کہ ماں باپ کا ایک مقام ہے، ماں باپ کا قابل احترام ہے، تو یہ ہمیں اس چیز سے نظر آئے گا کہ ہمیں جب پرویز بھائی فیڈ بیک دیں گے یا گڈو بھائی فیڈ بیک دے گی کہ عائشہ کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا تھا، کیسا ہے، عائشہ ہمارے ساتھ کیسے بہیو کرتی ہے، عائشہ ہمارے ساتھ کیسے بات کرتی ہے، عائشہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، نئے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتی ہے، یہ فیڈ بیک اگر اچھی ملے گی ہمیں تو ہماری زندگی انتہائی خوشگوار ہوگی، ہمارے خاندانوں کے تعلقات انتہائی مضبوط ہوں گے۔ لیکن اگر اس فیڈ بیک میں ذرا سی بھی گرم ہوا کا جھونکا آیا تو یہ پورا خاندان جو ہے یہ کرب میں اور غم میں مبتلا ہو۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر بھاری جہیز ہو تو بچیوں کا مستقبل اچھا ہوتا ہے، نئے گھر میں ان کے لیے اچھا اہتمام ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر حق مہر بھاری ہو تو بچیوں کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی ان پر آنچ نہیں آتی۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ بچیوں کے گھر جہیز سے بچتے ہیں، نہ بچیوں کی حفاظت مستقبل جو ہے ان کے حق مہر سے محفوظ ہوتی ہے۔ بچیاں صرف اور صرف اپنے رویے سے، اپنے کردار سے، اپنے طور طریقے سے، اپنے رہن سہن سے اپنے گھر کو جو ہے وہ قائم رکھتی ہیں اور اپنے گھر کو مضبوط بناتی ہیں اور رشتوں کو مضبوط بناتی ہیں۔ ماں باپ ساتھ نہیں جاتے، ہم یہاں رہ جائیں گے، اب ہمارا ساتھ ختم۔ کہتے ہیں نا جہیز دو، جہیز کا مطلب شاید آپ سب کے ذہن میں یہی ہے کہ بیٹی کو جب رخصت کرتے ہیں تو سامان دیتے ہیں، اصل میں یہ جہیز کا مقصد یہ نہیں ہے۔ جہیز کا مطلب ہے کہ وہ کفن دفن کرتے ہیں نا، تو میت کو قبر میں اتارتے وقت اس کو کفناتے پہناتے، آپ سب نے تجہیز و تکفین سنا ہوگا، یہ جہیز کا لفظ تجہیز سے ہے، اور یہ ہندوازم ہے کہ وہ اپنے گھروں کو، چونکہ ان کے وراثت میں بیٹیوں کا، ان کے ہندوازم میں وراثت کا کوئی وہ نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے، تو وہ بیٹیوں کو دے دلا کے گھر سے فارغ کر دیتے ہیں کہ اب یہ اس گھر سے گئی۔ اور ہمارے ہاں بھی بڑی بوڑھیاں، جب میں چھوٹا تھا تو سنا کرتا تھا کہ بیٹی اس گھر سے تیرا ڈولی جا رہی ہے، اب جنازہ آئے، یعنی ایک کانسیپٹ یہ تھا، چونکہ ہم لوگ ہندو معاشرے میں رہتے تھے، ہمارے بزرگ ہندو معاشرے میں رہتے تھے، تو ہندوؤں کو کانسیپٹ تھا وہ ہمارے یہاں بھی آج رہا ہے۔ تو یہ باتیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی کوشش کی، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی، جتنی کوشش میں نے کی اس سے بڑھ کے پرویز بھائی نے کی۔ اب ان بچوں نے وہ پروو کرنا ہے کہ ہماری تربیت صحیح ہے۔ بتاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس ڈر کے کیا معنی یہ کہ اللہ کا نام آئے تو آدمی کو جوانی سے ایسی بات نہیں، ڈر کے معنی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، جو ایک دوسرے پر حقوق ہیں ان کا احترام ہے، ان حقوق کی ادائیگی کی جائے، ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کیا جائے، عورت اور مرد دونوں کے حقوق برابر ہیں، اللہ کی نظر میں دونوں کے حقوق برابر ہیں، جس طرح مرد کے عورت پر حقوق ہیں اسی طرح عورت کے مرد پر حقوق ہیں۔ ہاں الرجال قرآن کریم کی آیت